درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی گئی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ جیسے پہلی آیات میں ذکر بنی اسرائیل کا تھا، اسی طریقے سے آج کے درس میں بھی ذکر اور خطاب بنی اسرائیل ہی سے ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم یقیناً جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں اجمالی طور پر اللہ نے بیان کیا، اور سورۃ البقرہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں اس واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا، جس واقعے کے پس منظر میں انہیں ذلیل بندر بننے کا حکم دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے سوال کیجئے اس بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ بحیرہ قلزم کے کنارے یہ بستی تھی جسے تورات میں ایلا کہا گیا اور آج کل اسے عقبہ کہتے ہیں، اور یہ مشہور بندرگاہ بھی ہے۔ ان لوگوں نے خود اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ سے کہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے آرام کا مقرر کر دے اور اس کو مقدس قرار دے دے۔ چنانچہ اللہ نے یوم السبت، ہفتے کا دن، ان کے آرام کے لیے، عبادت کے لیے مقرر فرما دیا اور اس دن کو مقدس قرار دے دیا۔ جیسے کہ عیسائیوں کے لیے یوم الاحد اتوار کا دن، یہودیوں کے لیے یوم السبت ہفتے کا دن، اور الحمدللہ ہمارے لیے یوم الجمعہ جمعے کا دن، جو کہ افضل الایام ہے، سارے دنوں سے افضل۔ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن کوئی معاشی سرگرمی میں حصہ نہ لو۔ انہیں وعدہ کر لیا ہفتے کے دن عبادت کیا کریں گے، دکانیں بند رکھیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، معاشی سرگرمیوں کو روک دیں گے۔ اور ادھر اللہ پاک نے ان کے آزمانے کے لیے یہ کیا کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی آتا، دوسری طرف اللہ کا وعدہ بھی یاد آتا، وعدہ کر چکے ہیں کوئی معاشی
سرگرمی نہیں دکھائیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، محنت مزدوری بھی نہیں کریں گے، بس اس دن کو خالص عبادت کے لیے اور آرام کے لیے مخصوص رکھیں گے، تو اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے، قدم پھسل گئے۔ یہود کی طبیعت ہیلا ساز تھی، انہوں نے چاہا کہ ایسی تدبیر کریں کہ ان مچھلیوں سے بھی محروم نہ رہیں اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا دیے۔ جب ہفتے کے دن ان حوضوں میں پانی اور مچھلیاں بھر جاتی تو پھر بند لگا دیتے اور اس سے فارغ ہو کر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے۔ اب انہوں نے ان کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس قسم کی ہیلا سازی بھی نہیں کر رہا تھا اور کرنے والوں کو منع بھی کر رہا تھا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، تھوڑے سے معاشی فائدے کی خاطر اللہ کا وعدہ نہ توڑو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو اس قسم کی حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن اس برائی میں جو لوگ مبتلا تھے ان کو منع بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو روک رہے تھے۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہتے تم کیوں سمجھاتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں اللہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے، سمجھانے کا کیا فائدہ؟ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، یہ دعوت کا کام کرنے والے، یہ تبلیغ کرنے والے، یہ حق کی بات سنانے والے، ان کے اس سوال کے جواب میں کہتے معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم ان کو جو روک رہے ہیں ایک تو اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ تمہاری نظروں کے سامنے میرے حکموں کو توڑا جا رہا تھا تو کیا تم نے توڑنے والوں کو منع کیا تھا، تو ہم اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں، عذر پیش کر سکیں کہ ہاں اللہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی جو ہمارے بس میں تھا۔ ایک تو اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اور دوسرے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا مقصد یہ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دل پر ہماری بات کا اثر ہو جائے اور وہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے اور مقدس دن کی بے حرمتی سے باز آ جائے۔ یہ 2 گروہ، اور تیسرا گروہ جو اس برائی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ 3 گروہ اللہ کہتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب وہ میرے حکم کو بھول گئے تو جو برائی سے روکنے والے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن جو ظالم تھے ہمارے حکم کو توڑنے والے ان کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ نجات اس گروہ کو ملی جو برائی سے روک رہا تھا۔ جان لیجیے اللہ نے اس گروہ کا کوئی ذکر نہیں کیا جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں تھا مگر برائی سے روک بھی نہیں رہا تھا۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے میرے امتیوں، اگر تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو برائی سے روکو۔ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت، اقتدار، اختیار دیا ہے وہ قوت اور طاقت سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ جن کے پاس اختیار نہیں زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے روکیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم بالکل ہی بے بس ہو، اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے زبان سے روکا تو جان چلی جائے گی، جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو کم از کم دل سے تو برائی کو برا سمجھو۔ مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ یستطیع فَبِلِسَانِہِ فَمَن لَم یستطع فَبِقَلْبِہِ
وذالک اضعف الایمان، اور دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ جو لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، برائی سے سمجھوتا کر چکے، انہیں ٹھیس نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور میں اور آپ اگرچہ بازار میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک میں ہونے والی برائیوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن اپنے گھر میں تو ہونے والی برائیوں کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ وہاں تو ہمارا اختیار ہے، وہاں تو ہمارا اقتدار ہے، وہاں کے تو ہم مسئول ہیں۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، ذمہ دار ہے، حکمران ہے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، اور تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن اپنی رعیت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت، چاہے وہ گھر کی چار دیواری تک ہی محدود کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیرے گھر میں میرے حکم ٹوٹ رہے تھے، حرام کھایا جا رہا تھا، بدکاری ہو رہی تھی، فحش فلمیں چل رہی تھیں، گانے سنے جا رہے تھے، بے پردگی ہو رہی تھی، تم نے میرے حکموں کو زندہ کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن کیا جائے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں آج ہی سے فکر کرنی ہوگی۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور گھر والوں کو سیدھا کر دیں، نہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اللہ سے مانگ مانگ کر تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوں کہ اللہ کوشش کرنا، میرا کام تھا وہ میں نے کی، لیکن دلوں کو بدلنا، ہدایت دینا، یہ تیرا کام ہے، تو ہی میرے گھر والوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے عزیزوں کو ہدایت دے دے۔ تو بہرحال ان لوگوں پر عذاب آیا، اور عذاب بھی بڑا سخت، وہ یہ کہ اللہ فرماتے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ کہا جاتا ہے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اور جو بندر تھے، نقالی کی عادت اور مزاج رکھنے والے، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ کیا واقعی وہ خنزیر اور بندر بنا دیے گئے تھے؟ یہ سوال تفسیروں میں زیر بحث آیا ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ہاں، واقعی ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ ابتدا میں ایک کو انسان، ایک کو حیوان، ایک کو بندر، ایک کو کتا اور ایک کو خنزیر بنا سکتا ہے، تو بعد میں بھی ان میں سے جسے چاہے اسے بدل کر کوئی دوسری صورت بنا سکتا ہے، اور یہ عقلاً بھی محال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ڈارون کا نظریہ تسلیم کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جد امجد بندر اور بن مانس ہے، کہ ترقی کرتے کرتے انسان بندر اور بن مانس تک پہنچا، اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے پھر انسان بن گیا۔ تو اگر نیچے سے اوپر کی طرف ترقی ہو سکتی ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ جس کو
ترقی معکوس کہتے ہیں، الٹی ترقی۔ اگر ہم تو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، جو تسلیم کرتے ہیں ان کی رائے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن جائے، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان پستی میں اترتے اترتے بندر بن جائے۔ ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوری مسخ نہیں تھا، مانوی مسخ تھا، یعنی صورتیں تو انسانوں جیسی تھیں لیکن ان کے اخلاق اور ان کی عادات وہ بندروں اور خنزیروں جیسی تھی۔ اور یہ چیز تو انسانوں میں عام پائی جاتی ہے، حیوانوں والی صفات۔ بہت سے انسانوں کے اندر حیوانوں والی صفات، ایسے بھی انسان ہیں، 2 ٹانگوں والے انسان، جن کے اندر خنزیر جیسی دیوسی اور بے حیائی، بندر جیسی نقالی، سانپ جیسے وہ زہریلے اور بچھو کی طرح ہر ایک کو ڈنک مارنے والے، اور اونٹ جیسے کینہ پرور، اور چیتوں اور شیروں جیسے آدم خور، درندوں جیسے آدم خور، طوطوں جیسی بے وفائی، طوطا چشمی، اگرچہ وہ نظر انسان آتے ہیں لیکن اندر سے حیوان ہیں۔ اور درندے، حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اس انسان کے اندر پورا جنگل آباد ہے اور بہت سے درندے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو اور ایمان کا نور نہ ہو تو یہ انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ڈر ہے جس کے سینے میں، اور ایمان کا نور ہے جس کے سینے میں، وہ ان درندوں کو لگام دیے ہوئے ہے۔ جب انسان درندگی پر اترتا ہے، آپ نے دیکھا کہ پھر اس کی درندگی کے سامنے جنگل کے درندوں کی درندگی ماند پڑ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا جو دیکھنے والے ہیں اخبار، میں تو دنگ رہ گیا کہ ایک کسٹم آفیسر کے حوالے سے لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو کسٹم آفیسر ہوگا بڑا پڑھا لکھا، لیکن اس نے غصے میں آ کر ڈنڈے مار مار کر اپنی بیوی کو بھی ہلاک کیا اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی ڈنڈے مار مار کر ہلاک کیا، جن میں سے ایک بیٹا 6 سال کی عمر کا۔ اپنے 6 سال کی عمر کے بیٹے کو جس نے ڈنڈے مار مار کر ہلاک کیا ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر انسانیت ہوگی؟ اور عیدی ٹرسٹ کا ملازم جس کا کام ہی مردوں کو غسل دینا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نامعلوم کیسی کیسی لاشوں کو غسل دیا ہے کہ اب عادت ہو گئی ہے، کبھی کسی لاش کو دیکھ کر رونا نہیں آتا۔ گلی ہوئی لاشیں بھی ہوتی ہیں، جلی ہوئی بھی ہوتی ہیں، کٹی پھٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس بچے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو انسان جب وحشت اور درندگی پر اترتے تو درندوں کی درندگی اس کے سامنے ہیچ رہ جاتی ہے۔ تو مانوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے یہ درندگی کل بھی تھی، آج بھی انسان کے اندر ہے۔ یہ جو بے گناہ آبادیوں پر بم پھینک کر آنن فانن چشم زدن میں ہزاروں سینکڑوں مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، بیماروں سب کو ہلاک کر دیتے ہیں، کیا یہ جنگل کے درندوں سے کم درندے ہیں جنہوں نے افغانستان میں تباہی مچائی، عراق میں تباہی مچائی، فلسطین میں سال ہر سال سے تباہی مچا رہے، کشمیر میں درندگی دکھا رہے؟ کیا یہ جنگل کے وحشیوں سے کم وحشی ہیں؟ نہیں، ان سے کہیں بڑے
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جو ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، بس ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے ہفتے کے دن کا تقدس پامال کیا تھا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو جمعے کے دن کا تقدس پامال کرتے ہیں؟ وہ تو ہفتے کے پورے دن میں پابند تھے کہ معاش سے کٹے رہیں، دکان سے کٹے رہیں، تجارت سے کٹے رہیں، عبادت میں لگے رہیں۔ ہمیں تو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے حکم، لیکن ہم اس حکم کی بھی پابندی نہیں کرتے ہیں اور ہیلے بہانے سے کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کی عبادت سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اگر ہماری شمولیت بھی ہو تو محض خطبہ سننے اور نماز کی ادائیگی تک زیادہ وقت ہمارا نہ لگے، حالانکہ ہمارے اللہ نے تو ہمیں حکم یہ دیا، اور ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ جب نماز ادا کر لو تو جاؤ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، جاؤ دکان کھولو، جاؤ تجارت کرو، جاؤ مزدوری کرو، میں اجازت دیتا ہوں، میں اللہ اجازت دیتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں سورہ جمعہ میں آپ کو سنایا تھا، وہ جمعے کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد مسجد سے نکلتے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اللہ تو نے بلایا، میں آ گیا اور نماز ادا کر لی، اور تو نے حکم دیا کہ جب نماز ادا کر لو تو جاؤ میرا فضل تلاش کرو، تو اللہ میں تیرا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے اپنا فضل عطا فرما دے۔ تو ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے اسے عبرت کا سامان بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یہاں ایک اور بات کی بھی وضاحت، یہ جو یہود ہیلا سازی کرتے تھے کہ سمندر کے کنارے حوض بنا لیے، ان میں مچھلیاں بھر لیتے، پکڑتے نہیں تھے، بند لگا دیتے، پکڑتے اتوار کے دن تھے، اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تو نہیں ہے، ہیلا سازی کرتے۔ لیکن اللہ تو جانتے ہے ہم میں سے بہت سارے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ جانتا ہے اس کے اندر عبادت کا اور میرے حکم کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہے، کتنا ذوق ہے۔ یہ ہیلا سازی یہود کی فطرت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہود پر چربی کو حرام کیا کہ چربی کا استعمال کرنا تم پر حرام ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ چربی کو پگھلا کر بیچ دیتے۔ ایک تو چربی پگھل گئی تو تیل بن گئی، اور دوسرا خود نہ استعمال کرتے، دوسروں کو بیچ دیتے۔ کہا جاتا کہ تمہیں تو چربی سے منع کیا گیا، کہتے ہم نے تو چربی استعمال نہیں کی، ہم نے تو بیچی ہے، دوسرے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیلا سازی کرتے اللہ کے حکم پر عمل سے بچنے کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے لیے شراب حرام، اور ہم خود تو شراب استعمال نہ کریں، لیکن شراب کا کاروبار شروع کر دیں، بیچیں، اور کہیں کہ ہم تو شراب استعمال نہیں کر رہے، ہم نے تو بیچی ہے، اللہ نے کہا تھا نہ پیو، ہم نہیں پی رہے، دوسرے پی رہے، تو ہیلا سازی۔ تو جان لیجئے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیلا جائز ہے، لیکن اللہ کے حکم پر عمل سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، ناجائز۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو ہیلا کیا تھا اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے۔ پیالہ
ان کی بوری میں چھپا دیا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے سورہ یوسف تک پہنچایا تو وہاں پر یہ بیان ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی تو ہیلا کیا. آپ جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب چھوڑ گئے. ایک بیوی تھی جو خدمت کرتی رہی، وفا شعار بیوی، لیکن ایک دن اس نے کوئی خلاف طبع بات کہہ دی. حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ تندرست ہو گیا تو تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. اللہ نے صحت عطا فرما دی. اب ایک طرف اپنی قسم اور نظر اور دوسری طرف بیوی کی وفا اور خدمت اور ایثار، کیا کروں؟ اللہ نے رہنمائی فرمائی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اے ایوب ایسا کرو کہ 100 چھڑیوں کا ایک گٹھا لے لو اور ایک دفعہ اپنی بیوی کو مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی پر زیادتی بھی نہیں ہوگی، اس کی وفا اور محبت کی توہین بھی نہیں ہوگی. یہ تو ہے دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبیوں کا ہیلا اور تدبیر کرنا. لیکن اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا یہ ناجائز. جیسے سنا ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے حولان حول، یعنی سال کا پورا ہو جانا. اب اس کے پاس، شوہر کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 11 مہینے گزر گئے، 11.5 مہینے گزر گئے، بلکہ 11 مہینے 28 دن ہو گئے، 1 یا 2 دن رہ گئے. اب وہ لاکھوں روپیہ بیوی کو دیتے ہیں، یہ تم لے لو، اور کہتے ہیں میرے اوپر تو سال پورا ہی نہیں ہوا، 11 مہینے 28 دن یہ روپیہ میرے پاس تھا اور اس کے بعد تو میں نے بیوی کو ہبہ کر دیا. اور بیوی نے بھی یہی کیا، 11.5 مہینے وہ پیسہ اپنے پاس رکھا. جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا تو اب شوہر کو دے دیا. نہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ اس پر زکوٰۃ فرض. مفتی سے پوچھیں گے کہ اگر سال پورا نہ ہو تو زکوٰۃ آئے گی نہیں آئے گی؟ مفتی تو کہہ دے گا زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن اللہ کہے گا میں تیری بددھیانتی کو جانتا ہوں، مال میرا دیا ہوا اور کمبخت اس لاکھوں دیے ہوئے مال میں سے چند ہزار دینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے. میں تیری بدنیتی کو اور مکاری کو خوب جانتا ہوں. مفتی کا فتویٰ ہر جگہ نہیں چلتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں بندہ اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے، بلکہ اصل میں تو ہم اللہ ہی کے سامنے جواب دہ ہیں. مفتی کے سامنے تو ہم جواب دہ نہیں ہیں، خود مفتی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ہم اس کے سامنے جواب دہ کیا ہوں گے؟ تو یہ ہیلا سازی ان کی فطرت تھی، یہود کی. تو اگر مسلمان اس کو اختیار کرے تاکہ عمل کرنے سے بچ سکے، زکوٰۃ دینے سے بچ سکے، حج کی فرضیت سے بچ سکے، کسی ہیلے سے حرام کو اپنے لیے حلال کر سکے، تو یہ غلط. فرمایا کہ ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے اسے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی والے، انہوں نے اس مقام پر بڑا عجیب نقطہ لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادتوں کے لیے خاص ہیئت کا حکم دیا ہے، خاص صورت. ہر عبادت کی ایک خاص صورت ہے، کا ایک خاص وقت ہے. اسی متعین وقت میں اسی خاص ہیئت کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے تاکہ دل کی ظلمت دور ہو اور دل میں نور پیدا ہو. اور جو ایسا نہیں کرتے، جس ہیئت کے ساتھ اور جس وقت میں اللہ نے اس عبادت کے کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے نہیں کرتے،
تو ان کا نور استعداد ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اصحاب سبق کی طرح اندر سے مسخ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان کے اندر جانوروں والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی جان لیں، یہود تورات پڑھتے تھے لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ عظیم کتاب مقدس قرآن کریم وہ ہے جس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے محبت کے ساتھ، اور عقیدت کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے، اور پیار کے ساتھ چومنا بھی ثواب ہے، اور اخلاص کے ساتھ سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل مقصد تو اس کتاب کا یہ ہے اسے پڑھا جائے اور عمل کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من شر الناس رجلا فاسقا لا يقرأ ان من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي الى شيء منه۔ انسانوں میں سے بدترین انسان وہ ہے جو فاسق ہے، قرآن کو پڑھتا ہے لیکن قرآن کی کسی مضمون سے متاثر نہیں ہوتا اور کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو ہم ایسا نہ ہو کہ یہود کی طرح بن جائیں، قرآن کو پڑھیں تو صحیح، طرزیں لگا لگا کر، کانوں پر ہاتھ رکھ رکھ کر اور گا گا کر، لیکن عمل نہ کریں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ یہ آقا کا فرمان ہے، قیامت کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے اوپر تک ہی ہوگا۔ تو یہود کی اس حرکت میں ہمارے لیے عبرت کا سامان کہ تورات پڑھتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک اور حرکت، ایک اور جرم، اذ قال موسیٰ لقومہ، اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے، ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرنے کا، ایک گائے ذبح کرو۔ آگے آ رہا ہے گائے ذبح کرنے کا کیا مقصد تھا وہ بھی عرض کیا جائے گا، لیکن ایک اور بھی مقصد تھا، وہ تھا ان کے دلوں میں گائے کی جو محبت سمائی ہوئی تھی اس محبت کو بھی ذبح کروانا مقصود تھا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی تھی، پلا دی گئی تھی انہیں بچڑے کی محبت، تو اس محبت کو بھی نکالنا مقصود تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے، اور شاید میں نے عرض کیا یا نہیں، سورت میں تو مختلف مضامین، لیکن اس کا نام سورت البقرہ رکھا گیا اسی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور اس واقعے کو نمایاں کرنے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں ہر محبت کو قربان کرنا ہوگا۔ لا وصول الى المطلوب الا بإيثار المحبوب، اس مقصود اور مطلوب تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کی قربانی نہ دے۔ کہا گائے کو ذبح کرو، دلوں میں گائے کی محبت، بڑا احترام، گائے سے بڑی عقیدت، یہ ایسے ہی جیسے آج ہندوؤں سے کہا جائے گائے کو ذبح کرو، گائے کا پیشاب پینے والے، اس کے گوبر کی تعظیم کرنے والے، گائے کو سلام کرنے والے، وہ کہیں گے ارے
یہ کیسا حکم دے رہے ہو؟ گائے کو، ماتا کو، اس کو ذبح کریں؟ بنی اسرائیل بھی کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیا گائے بھی کوئی ذبح کرنے کی چیز ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا، دل لگی کرنا، یہ تو ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے آقا دل لگی کرنے والے تھے، ہمارے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی اور دل غم سے بھرا ہوا، امت کا غم، انسانیت کا غم، ایک ایک فرد کا غم، آخرت کی جواب دہی کی فکر، دل تو حزن و الم اور فکر سے بھرا ہوا لیکن چہرے پر مسکراہٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، نیچے آگ ہو اور اوپر ٹھنڈک ہو، یہ کیسا مشکل کام، لیکن آقا کے لیے اللہ نے اس مشکل کو آسان فرما دیا۔ دل تو اتنا غم سے بھرا ہوا، اللہ کہتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ جان ہی قربان کر دیں گے؟ اور چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ، تبسم، مذاق بھی کرتے، دل لگی بھی کرتے، لطائف و ظرائف بھی بیان ہوتے، اشعار اور حکایات بھی سنائے جاتے، تو مزاج اور خوش طبعی تو جیس، لیکن اللہ کے حکموں کے ساتھ استہزاء یہ جاہلوں کا شیوا اور حرام ہے۔ اور جان لیجئے بعض اوقات یہ استہزاء انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں سنتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، داڑھی کا مذاق، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کا مذاق، اذان کا مذاق، مسجد کا مذاق، نماز کا مذاق، کسی کے ماتھے پر محراب ہو تو اس کا مذاق، علماء کا مذاق، صلحاء کا مذاق، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق۔ وہ لوگ جان لیں کہیں ایسا نہ ہو مذاق ہی مذاق میں وہ ایمان سے محروم ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارے اللہ کے حکموں کے ساتھ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کے نبی ہوں، کیا میں نبی ہو کر مذاق کروں گا؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بچنا چاہتے ہیں گائے کو ذبح کرنے سے، اور آپ سن چکے طبیعت، فطرت، ہیلا ساز، مکار قوم کل بھی تھی، آج بھی ہے اور رہے گی، اللہ کی لعنت ہے اس قوم پر۔ بچنا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ادع لنا ربک، بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، وہ بیان کرے، ماہیہ، وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کا ایک حکم سنایا تھا، پیغام پہنچایا تھا، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن پوچھتے ہیں بلائیے اپنے رب کو، بیان کرے کیسی ہو گائے۔ فإنہ یقول، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو لا فارض، نہ بڑیا بلا بکر، نہ بچیا بن بیاہی بچی نہ ہو، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، نہ بڑیا نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی بالکل نوجوان۔ فافعلوا ما تؤمرون، ارے کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها،
کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رب کو بلاؤ، اپنے رب سے پوچھو، وہ بیان کرے ہمارے لیے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ قال انه يقول، ہمیں تو بے شک اللہ کہتے انها بقرۃ صفراء فاقع، وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہو، یا پچھلے کے ساتھ اس کو لگا لیں، بقرۃ صفراء فاقع لونہا، وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اب بھی انہیں اطمینان نہیں ہوا، پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو، وہ مزید وضاحت کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ آخری بار کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ بہت سے حضرات نے لکھا کہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ اب جو جواب دیا گیا تو خاموش ہو گئے، پھر اس کے بعد سوال نہیں کیا اور واقعی گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، میرا اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو لا ذلول، جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، تثیر الارض، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، بلا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ آخر میں فرمایا ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، نہ کبھی اس نے ہل چلایا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیا ہو، اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ واللہ عالم، بعض تفسیروں میں لکھے ہے کہ اسرائیلی عام طور پر عبادت کے لیے اسی طرح کی گائے کو منتخب کیا کرتے تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اسی گائے کو ان سے ذبح کروایا جائے جس قسم کی گائے کو عبادت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سوال کرتے کرتے وہیں پر آ گئے، خود سوال کیے اور اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا لیا، اور جان لیجیے اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تشدد فی الدین سے، دین میں خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا اور بال کی کھال اتارنا اور زیادہ اونچا اڑنا اور زیادہ سوال کرنا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں نے جن کاموں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، جن کاموں کا حکم دیا اپنی طاقت کے مطابق ان پر عمل کرو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم، فإنما أهلك الذين، اللہ نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، ان کو ہلاک کر دیا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ کس چیز نے ان کو ہلاک کیا؟ کثرت مسائلہم، زیادہ سوال کرنے میں، واختلاف انبیائہم، اور اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے چند چیزوں کو نام کرتے ہیں
وہ کیا؟ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ کیل و کال کو، خام خواہ کا بحث مناظرہ اور کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو اللہ منع کرتے ہیں۔ مثلا ایسی چیزوں کے بارے میں سوال جو اللہ نے بندوں سے پوشیدہ رکھی ہے، کوئی پوچھتا ہے روح کی حقیقت کیا ہے، تقدیر کا راز کیا ہے، تو اس طرح کے سوال کرنا یہ جائز نہیں، اور ضد کے طور پر، اناد کے طور پر، استہزاء کے طور پر سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں، پہیلیوں جیسے سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں، اور جن کی ضرورت نہیں، ان میں کوئی فائدہ نہیں، فرضی قسم کے سوال یہ بھی جائز نہیں، یا جس کے حلال اور حرام کے بارے میں شریعت خاموش ہے ان کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تفسیر میں بڑی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تعمق، تشدد، دور دراز کے اقوال تلاش کریں گے۔ عوامی سی بات بتاتا ہوں، ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن فوری طور پر یہی سن لیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کچھ لوگوں نے اس پر بحث کی، اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، کالا تھا یا سفید تھا، اور وہ شکاری تھا یا پالتو تھا، گھریلو تھا۔ عجیب و غریب قسم کے سوال جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جن کی کوئی ضرورت نہیں، تو زیادہ گہرائی میں جانا اور ایسے سوال کرنا کہ معلوم ہوئے کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے آسمانوں پر اڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، صحیح سالم ہو وہ گائے، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تم نے صحیح بات بتائی ہے، اب تم حق لے کر آئے ہو۔ معاذ اللہ، انداز دیکھیں، گویا کہ اللہ کے نبی نے جو پہلے بات بتائی تھی وہ حق نہیں تھی اور وہ صحیح نہیں تھی، طبیعت میں استہزاء، تمسخر اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبیوں کا، کہتے اب صحیح بات لے کر آئے ہو۔ فذبحوها، اللہ کہتے ہیں گائے کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ رویے سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گائے ذبح نہیں کریں گے، لیکن بہرحال انہوں نے ذبح کر ہی دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یہاں گائے ذبح کرنے کا ایک دوسرا پہلو اللہ نے بیان کیا، یعنی اللہ کی قدرت کا اظہار۔ بعض تفسیروں میں واقعہ یہ لکھا ہے ایک شخص لا ولد تھا، اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا وراثت پر قبضہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کی لاش اٹھا کر کسی اور کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح آپس میں جھگڑا ہونے لگا، دونوں فریقوں نے اسلحہ نکال لیا، قریب تھا کہ لاشیں گرنے لگتی کہ بعض سمجھدار لوگ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا لڑتے کیوں ہو، اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے سامنے معاملہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے معاملہ رکھا تو آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس مردے کے ساتھ لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کر گواہی دی کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ جس بات کو مخفی رکھنا چاہتے تھے اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، اور پھر انہی دنوں بعض لوگ مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں شک کر رہے تھے اور جھگڑے کر رہے تھے،
اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے بتا دیا کہ اگر میں ایک مرنے والے کو زندہ کر سکتا ہوں تو سارے مرنے والوں کو زندہ کر سکتا ہوں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے حکم دیا مقتول کی ناش کو اس گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتے. ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، تاکہ تمہیں عقل آ جائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو دینی عقل، ایمانی عقل، آخرت والی عقل، اللہ کو راضی کرنے والی عقل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے بھائی ہیں افضل صاحب، آج کر لانے لے جانے کی بھی ذمہ داری ان کی ہے. فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کے دماغ کا آپریشن ہونے والا ہے. تمام سامعین سے دعا کی درخواست ہے. میں ذاتی طور پر بھی سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور ان کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائے. استخارہ کے بارے میں وضاحت فرمائے، اور یہ بھی کہ استخارہ دوسرے سے کروانا جائز ہے یا نہیں. استخارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور استخارے کا طریقہ کتابوں میں مذکور ہے. میری رائے یا میرا مشورہ تو یہی ہے کہ استخارہ آپ خود کیا کریں. اگر کوئی بہت اللہ کا نیک بندہ ہو اس سے تو کہہ دیں میرے لیے استخارہ کریں، لیکن یہ جو کاروباری بیٹھے ہیں مفت خورے، تعویذ فروش، ان سے استخارہ مت کروایا کریں. یہ دل سے استخارے نہیں کرتے ہیں اور یہ دل سے دعا نہیں کرتے ہیں. ان کی نظر آپ کی پریشانی پر نہیں ہوتی، ان کی نظر آپ کی جیب پر ہوتی ہے. یہ جو اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں، تو یہ غلط ہے. پچھلے ہفتے ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو یوں کہہ دیا کہ تم میری بہن جیسی ہو. تو اس کو زہار کہتے ہیں. زہار میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے اس وقت تک بیوی کے قریب جانا جائز نہیں ہے. اور زہار کا کفارہ یا تو غلام آزاد کیا جائے، جو آج کل ہے نہیں، یا 2 مہینے کے روزے رکھے جائے. ہم تو 1 مہینے کے روزے بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، 2 مہینے کے کون رکھے گا. اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ آسان ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان رحم فرما، یا غفار بخش دے، یا کریم کرم فرما، یا ستار ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یا تواب ہماری توبہ قبول فرما لے، یا رزاق ہمیں رزق عطا فرما، یا مغنی تو ہمیں غنا عطا فرما، یا معز تو ہمیں عزت عطا فرما، یا رقیب یا حفیظ تو ہماری حفاظت فرما. دشمنوں سے، حاسدوں سے، دہشت گردوں سے، شیطان سے، نفس سے، چوروں ڈاکوؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ کرم فرما. اللہ ہم بہت عاجز ہیں، اللہ بہت کمزور ہیں. اللہ تو کمزوروں والا معاملہ فرما. اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ تو فقیروں والا معاملہ فرما. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، جذبات کو بدل دے، دلوں کو بدل دے، دل بدل دے. اللہ ہمارے گھرانے بدل دے، ہمارے اہل و عیال کو بدل دے. اللہ یہاں آنے والے مردوں کو، خواتین کو بدل دے. اللہ پکے مومن بنا دے، مسلمان بنا دے، تجھ سے ڈرنے والے بنا دے. تیری کتاب پر، تیری ذات پر، تیری صفات پر، تیرے وعدوں پر، تیری وعیدوں پر، تیری جنت پر، تیری دوزخ پر
اللہ یقین کرنے والے بنا دے، اللہ یقین عطا فرما دے، اللہ ہمارے دل ہمارے سینے یقین سے خالی ہو گئے، اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اللہ یہودیوں والی ہیلا سازیوں سے اور شرارتوں سے اور خباثتوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلانا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے بچا لینا، اپنے فضل و کرم سے بچا لینا۔ اللہ جتنے ساتھیوں نے اپنی پریشانیوں بیماریوں کے بارے میں لکھا، اللہ تو سب پر کرم فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ تو مناسب رشتے آسان فرما، اللہ آسان فرما، اپنے فضل و کرم سے آسان فرما، اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کے ہر شعبے میں تیرے پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اللہ مرتے دم تک ان ہاتھوں کو تیرے سامنے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو اپنے گھر کا بھکاری بنائے رکھنا، اللہ بھکاری بنائے رکھنا، اللہ غیروں کے در کا بھکاری نہ بنانا، اللہ تو اپنے در کا بھکاری بنا لینا اور بنائے رکھنا۔ اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما دینا۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا رب، یا رحمان، یا اللہ، یہ جو درس کا آغاز ہوا محض اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ پورا قرآن اس درس میں ختم کرنے کی اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com